اس لیے روزہ جو ہمارے عزیز نہیں رکھتے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ روزہ نہ رکھنے کا یہ گناہ ہے. ایک تو آپ ساری زندگی میں رکھتے رہو گے، پھر آپ اس عظمت کو، اس شرف کو حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا، اگر آپ اعلانیہ کر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے، یہ وعید ہے. اور پھر آپ کی بخشش روزہ نہیں رکھیں گے نہیں ہوگی. بخشش نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے آپ مستحق بنیں گے کہ جبرائیل امین نے جب فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور پھر بھی وہ اپنے رب سے، جبکہ رب کا رحمت کا سمندر رمضان شریف میں ٹھاٹھے مارا ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے میں دیر نہیں کرتے. اگر پھر بھی وہ نہیں بخشوا سکتا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا کہ آمین، اللہ تو اس بدعا کو قبول کر لے. آمین کا مطلب یہی ہوتا ہے، آمین اللہم آمین، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما. آج ہماری لوگ روتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، مال مویشی نہیں بچتے، زندگی میں سکون نہیں ہے. تو اس بدعا کو ہر وقت ذہن میں رکھیں اور امت کو بتائیں کہ یہ جو رمضان شریف کی توہین ہم کرتے ہیں، کیا پتا کہ یہی بدعا ہمارا پیچھا کر رہی ہو. اس لیے یہ روزہ نہ رکھنے کا اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تباہ و بربادی کا جو بدعا مل رہی ہے وہ فرشتوں کا سردار دے رہا ہے، اور اس کو آمین اس پہ اوپر کہنے والے وہ انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں.